اپنے ساتھی کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر روسی تاریخ دان کو 12 سال قید۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ روس کے ایک تاریخ دان جنہوں نے اپنی ایک شاگرد اور ساتھی کو سینٹ پیٹر برگ میں گولی مار کر ہلاک کرنے اور پھر اس کی لاش کے ٹکڑے کرنے کے جرم کا اعتراف کیا تھا، ان کو 12.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اولیگا سوکولوف، جن کی عمر 63 برس کی ہے اور جو نیپولین کی جنگی مہمات کے ماہر تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے 24 سالہ انستیاسیا یشچنکو کو قتل کرنے کے جرم کا اعتراف کیا تھا۔ اس سال نومبر میں وہ نشے میں دھت ایک دریا میں پائے گئے تھے، جبکہ ان کی پشتی بیگ میں ایک لڑکی کا کٹا ہوا بازو ملا۔ روس میں خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکنوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قتل کی یہ واردات اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ ملک میں خواتین پر گھریلو تشدد اور ان کے ہراساں کیے جانے والے واقعات کو کس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آن لائن پر ایک درخواست جس پر 7,500 سے زیادہ لوگ دستخط کر چکے ہیں، اس میں سینٹ پیٹرز اسٹیٹ یونیورسٹی کی انتظامیہ پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ سوکولوف کے خلاف اس واردات سے قبل ملنے والی تمام شکایات کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ سوکولوف کو یونیورسٹی سے اب برطرف کر دیا گیا اور فرانس میں ایک تدریسی عہدے سے معطل کر دیا گیا ہے۔ عدالت میں اپنا اعترافی بیان درج کراتے ہوئے سوکولوف نے وہ ساری تفصیل بیان کی کہ کسی طرح انہوں نے پہلے یشچنکو کو 3 گولیاں مار کے ہلاک کیا اور پھر ایک چھری اور آری سے ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ان کی پشتی بیگ سے ایک سٹن پستول بھی برآمد ہوا۔ پولیس نے سوکولوف کے فلیٹ کے پاس گزرنے والے دریا میں سے مقتولہ کی لاش کے کچھ اور حصے برآمد کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لاش کو ٹھکانے لگانے کے بعد سوکولوف نیپولین کا حلیہ بنا کر سرعام اپنی زندگی بھی ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نیپولین سے تعلق: سوکولوف 3 سال سے اپنی شاگرد اور ساتھی یشچنکو کے ساتھ رہ رہے تھے۔ انہوں نے اس دوران کئی مرتبہ نیپولین کی زندگی پر ڈرامے کیے، جس میں انہوں نے نیپولین کا کردار خود ادا کیا اور یشچنکو نے بھی ان میں حصہ لیا۔ سوکولوف نے درجنوں تحقیقاتی مقالے لکھے اور ان میں کچھ یشچنکو بھی شریک رہی۔ یشچنکو جنوبی روس کے ایک دور افتادہ علاقے سے سینٹ پیٹر برگ آئی تھی اور اپنی موت کے وقت وہ پوسٹ گریجویٹ کی طالب علم تھی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے طالب علموں کے حوالے سے بتایا کہ سوکولوف فرانسیسی زبان بولنے کی شوقین تھی اور نیپولین سے بہت متاثر تھی۔ ان طالب علموں نے مزید بتایا سوکولوف یشچنکو کو جوزفین کے نام سے پکارتے تھے، جو نیپولین کے ساتھی تھیں، اور یشچنکو سے کہتے تھے کہ وہ انہیں سر کہہ کر مخاطب کریں۔ عدالت میں انہوں نے بتایا کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا اور یشچنکو نے ان پر چھری سے حملہ کر دیا تھا۔ اس کے جواب میں انہوں نے یشچنکو پر گولی چلا دی۔ یشچنکو کے والدین نے سوکولوف کے بیان کو رد کر دیا۔